بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات آج ہم مفتی صاحب سے لیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ ایک اور آن لائن کلاس ہماری سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ سر، کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات آپ سے چاہیے۔ یہ ہمارے کاشف بھائی ہیں، انگلینڈ سے سوال کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ سوال تقریباً ہر بندہ ہی کرتا ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے ان کا کہ آج کے دور میں کن علماء کو سننا چاہیے۔ ہر بندے کا یہ سوال ہی بنتا ہے کہ جناب فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، اور بندہ بولتا ہے جناب جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں بس اسی کو سنو، اس کے علاوہ کو نہ سنو، دوسرے کو سنو گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آج کے دور میں کس کو سننا چاہیے؟ دیکھیں، عالم اگر کوئی واقعی عالم ہے تو سب کو سننا چاہیے۔ اچھا، اگر تو عالم نام سے بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقتاً علماء نہیں ہوتے ہیں تو بالکل وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی کس عالم دین کو سننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہم کسی کو بھی سن کر کے دیکھیں کہ اس کو سننے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اگر کسی بھی عالم دین کو سن کر آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو رہی ہے، صحیح، اللہ کے کلام سے لگاؤ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو تمنا بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب آپ سیکھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور پھر یہ محبت آپ کے عمل میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو ایسے عالم دین کو نہ صرف سنیں بلکہ پکڑ کے رکھیں۔ صحیح، یہ میرا مشورہ ہے۔ اور تقلیدی طور پر پکڑ کے نہیں رکھیے گا، کہ ہمارے یہاں برے صغیر کا ماحول بھی ایسا ہے کہ وہ جب کسی عالم دین کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو بس ختم ہو جاتی ہے بات، پھر اس کی ہر زبان سے نکلی ہر بات اس کے لیے شاید حجت ہو جاتی ہے۔ یہ ذہنیت بھی خطرناک ہوتی ہے۔ صرف یہ کہ تربیت لیں، سیکھیں اور خود ہی قابل بنیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، ہر وہ عالم دین جو قرآن کی محبت میں اضافہ ہو، جس کی صحبت سے آپ کے اندر وہ ایک اظہار اخوت کا باہر نکلے، آپس میں الفت پیدا ہو، اخوت پیدا ہو، تو ایسے علماء کو پکڑ کے رکھیں۔ صحیح۔ اچھا، کئی سارے دوست احباب ہیں اور یہ میسیجز بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں نا جناب، تقلیدی ذہن نہیں تحقیقی ذہن، یہ دو اصطلاحات پہلی مرتبہ سننے کو ملتی ہیں، تو اب یہ تقلیدی ذہن اور تحقیقی ذہن یہ کس طریقے سے بنے گا؟ پہلی دفعہ کیوں سننے کو ملتی؟ شروع سے ہی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء، محققین یہ تمام کے تمام آئے ہیں، یہ دو ہی ذہن چلتے ہوئے آئے۔ اچھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی تھا۔ دیکھو قرآن پاک نفی جب کرتا ہے کہ کفار کے سامنے حق واضح کیا جائے، اب وہ حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، حق کس کو کہا جاتا ہے ہمارے دین میں؟ بالبینات والزبر، جو دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا جاتا ہے، 2+2 4 کر کے بات کو سمجھایا جاتا ہے، جس کو رد کرنے کی گنجائش بنتی نہیں۔ لیکن کفار آگے سے دلیل کیا دیتے تھے کہ ما الفینا علیہ آبانا، کہ ہم نے آبا و اجداد کو اسی چیز پر پایا، ہم نے ان کو ایک امت پایا، ایک ہی عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک شخص کے کہنے کے اوپر اتنی بڑی رسومات کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی تحقیق کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کو بات رکھے، آپ ان دلائل کو رد کر دیں، اور بلا دلیل کے، یعنی اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بڑی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ترجیح دیں جو رسم و رواج چلتی آ رہی ہیں، جو باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ تو قرآن پاک نے تو اس کی نفی کی ہے نا۔ تو یہ دو ہی ذہن ہے شروع سے چلتے آتے ہیں کہ آپ کا ذہن اگر تحقیقی ہے تو اس کے اندر جو اشخاص ہوتے ہیں، شخصیتوں کی بنیاد پر حق کو نہیں دیکھا جاتا، حق کی بنیاد پر شخصیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر تقلیدی ذہن ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان شخصیت کی بنیاد پر حق دیکھتا ہے کہ یار اس نے کہا تو حق بات ہے، کوئی اور کہے گا تو غلط بات ہے۔ یہ بہت الگ جہتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہر انسان، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے دن ہی کوئی علم دین حاصل کرنا بھی شروع کرے تو وہ اپنا ذہن ایسا رکھ لے کہ یار میں نے تو تحقیق کرنی ہے۔ یہ ارتقاء ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ علماء سے ہی سیکھیں گے، علماء سے ہی پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ وہ ہنر سیکھیں، وہ گر سیکھیں، قرآن فہمی کا گر سیکھیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے اگر کسی بھی چیز میں کسی مسئلے کے دو موقفات آتے ہیں تو آپ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر وزن بھاری ہے، کہاں کا وزن ہلکا ہے۔ یہ ہے تحقیقی ذہن۔ اچھا سر، جیسے آج کل کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں نہ کہیں سے منسلک تو ضرور ہے، لازمی طور پر۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے بھی فرمایا تھا بھائی جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو والد صاحب لے جاتے ہیں مسجد میں، تو وہ مسجد کسی نہ کسی کی تو ہے نا۔ آج وہ دور تو ہے نہیں کہ ہم بولیں جناب یہ کسی سے منسلک نہیں ہے، تو وہاں پر جاتے جاتے ایک ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ اسی فرقے سے متعلق ہو جاتا ہے، وہی مسلک کو اپنا جوڑ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جناب بس یہاں والوں نے جو کہہ دیا میرے لیے یہی تمام ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، میں تمہاری نہیں سنوں گا، یہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا، اس کے علاوہ میں نہیں مانوں گا۔ یہ ذہن کیسا رہے گا؟ سر یہ بہت خطرناک ذہن ہوتا ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور بہت صدیاں لگتی ہیں
پھر اس معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو اور معاشرہ ٹھیک سمت کے اوپر آ جائے. یہ ایک زہر قاتل کہا جاتا ہے. اچھا اسے ذہنی اکراہ بھی کہتے ہیں. اچھا قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ واقعہ دیکھیں نا, جب فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے, تو بھائی کس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, تو فرعون اس کی ذہن سازی کرنے لگ گیا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں اور وہ ہم کو جو ہے نا یہاں سے نکالنے کے متمنی ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں, ان کے پاس کچھ جادو ہیں, جادو کی ٹرکس ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی فرعون نے ان کا ذہنی اقرا یعنی اس کو غلط بات اس انداز میں کر کے بتائی کہ وہ متاثر ہو گئے اور ان کو لگا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. صحیح. لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا. پھر یہ جادو کے لیے تیار بھی ہو گئے. انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعامات آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس وقت مقابلہ ہوا موسیٰ کریم علیہ السلام کو جو اللہ کی تائید حاصل تھی, وہ جب حق سامنے آیا انہوں نے حق کو قبول کر لیا. اچھا اب قرآن پاک نے ایک جملہ استعمال کیا ہے وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, کہ فرعون تو نے ہمیں مجبور کیا تھا یہ جادو کرنے پر. حالانکہ قرآن پاک کا سیاق و سباق دیکھیں تو بظاہر کوئی مجبوری تو نظر نہیں آ رہی, بلکہ جادوگروں کی طرف سے خود یہ کہا جا رہا ہے یار ہمیں کیا ملے گا ہم جیت گئے تو, یعنی مانگے جا رہے ہیں پیسے ویسے. تو یہ ذہنی اقراء کہلاتا ہے. اس بات کو نوٹ کیا, یعنی کہ آپ کے سامنے باطل کو اس انداز میں مزین کر کے پیش کر دیا جائے کہ آپ کو وہ حق لگنا شروع ہو جائے. آپ کے پیچھے آپ اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن پاک کا نام لے لیں, قرآن پاک کو توڑ مڑوڑ کر تعویلیں کرا کر کے آپ پیش کر دیں. اور بدقسمتی سے جہاں بھی فرقہ واریت ہو جاتی, آپ کسی ایک فرقے کے ساتھ فکر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں, سر 100% یہی بلائیں دکھنے میں آ جاتی ہیں کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیتوں میں بھی ہیرا پھیریاں کریں گے, تعویلات کریں گے. اس لیے کہ یہ مجبوری ہے کہ لوگوں کو چونکہ میں کہہ جو چکا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے, تو اب اس کو میں کیسے کہوں یہ غلط ہے. تو یہ ایک نفسیاتی اقراء ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے. اس سے نکلنے کے لیے پھر میں نے کہا نا صدیاں لگ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ بس خاص اپنا کرم کرے, رحمت کرے. جب تک جو مسند پہ بیٹھنے والے علماء ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم عوام کو ایسی ذہنی اقراء کے اندر ملوث کر جاتے ہیں, پھنسا دیتے ہیں کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ اپنے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کر سکتے ہیں, کسی سے ہاتھ نہیں ملا پاتے, کسی کو مسلمان تک نہیں سمجھ پاتے. یہ مسائل پھر معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جواب تو آپ نے اچھے طریقے سے دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے منسلک نہ کریں, یہ آپ نے کہہ دی بات. لیکن آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہی منسلک نہ کریں؟ کہیں نہ کہیں تو منسلک ہونا ضروری ہوگا نا سر, اس کے بغیر کیسے چارہ کار بنے؟ منسلک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سلام دعائی چھوڑ دیں, آپ سب سے سلام دعا رکھیں. منسلک ہونے سے مراد کسی فرقے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایسا متعلق کر لیں کہ آپ بولیں یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. بس یہ جو ذہن بن جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے یہاں ہر وہ شخص جو کسی ایک خاص ماحول میں چلا گیا, ایک خاص مکتب کے گرد وہ رہ گیا کہ وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے, اب غور ہر ایک کے اندر ایک جیسا ذہن آپ کو ملے گا. تھوڑا وہ جو فرق دکھے گا نا وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کی زبان تھوڑی کڑوی ہے, اس کی زبان تھوڑی میٹھی ہے, لیکن کام وہی سب ہو رہے ہوں گے. ایک شخصیت کو مجبوراً بڑا بنائیں گے, اسی ایک شخصیت کے گرد وہ سارا فرقہ وہ فکر گمائی جائے گی, اس کی شعوری غیر شعوری طور پر شانیں بیان کی جائیں گی, اس کو اس انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بھئی ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے نہ ماضی میں کبھی کسی نے پیدا کیا نہ آگے ہو سکتا ہے. تو وہ یہ وہ جملے ہیں, یہ وہ نفسیاتی اثر ہیں جو لوگوں کو پھر ایک سحر انگیزی کا کام کر دیتے. تو یہ چیز ہے جو بری ہے. باقی منسلک ہونے کا مطلب میرے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں, میرے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں, یہ بھی کلمہ گو ہیں, ان سے اچھے تعلقات ہیں. باقی جہاں تک میں نے جو دین لینا ہے اس کا میں ایک پیمانہ بناؤں گا, ایک معیار بناؤں گا کہ جہاں کی بات مجھے وزنی لگے گی, دلیل کے حساب سے لگے گی, میں نے اس کو چننا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ معاشرے کو درست سمت میں لا نہیں سکتے. یعنی لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے, بلکہ یہ غور و فکر ضروری ہے کہ جناب یہ بات درست کر رہے ہیں یا یہ درست کر رہے ہیں. اگر لگا بھائی یہ غلط کر رہے ہیں تب بھی ان سے منہ نہیں موڑنا, سلام دعا نہیں چھوڑنی, بات چیت نہیں چھوڑنی, ان کو بھی بڑا عالم ہی. بالکل, یہ آپ نے 100% درست بات کی, درست نتیجہ نکالا. کوئی بھی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے وہ ٹھیک ہوگا غلط ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو کہیں غلطی نظر آ رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا وہ مجھے غلطی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, عند اللہ وہ غلطی ہے یا میں غلط ہوں یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ یحکم بینہم فیما کانوا فیہ یختلفون. حتمی فیصلہ تو اللہ رب العزت کی عدالت میں لگے گا. صحیح. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے, غور کیجئے گا, اس کے پاس اپنا علم ہے, اپنا ماحول ہے, اپنے قرائن ہے, دلائل کو جوڑنا یعنی 2+2 4 کرنا, یہ جو پیچھے جمع تفریق کرنا, اس کا طریقہ کار ہر شخص کا الگ ہوتا ہے. صحیح. اسی وجہ سے کئی دفعہ مجھے لگ رہا ہوگا یہ عالم دین نے غلط نتیجہ نکالا ہے. سر وہ مجھے لگ رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ غلط ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. جتنا مجھے علم ہے اس حساب سے مجھے وہ غلط لگ رہا ہے, یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل کو اگر میرے سامنے آشکار ہو جائے, منکشف ہو جائے کہ وہاں دلیل کی قوت زیادہ ہے,
میں نے اللہ کو حساب دینا ہے اس خدا خوفی سے میں اس قول کو بھی کل کو ترجیح پاؤں. پوری زندگی اسی ارتقاء کے اوپر آپ کی گزرنی چاہیے. یہ درست رہا ہے علم کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل میں احسن کو کون چنتا ہے؟ صحیح. آج میرے لیے اگر یہ قول احسن ہے، میں نے اس کو چنا، لیکن کل مجھے پتا چل جائے یہ بات احسن ہے تو میں احسن کو چنوں. اپنی زندگی کو احسن کے حساب سے گزارنا، یہ ہے قرآن پاک کا مطالبہ، جس سے آپ کی بالکل راہ صراط مستقیم والی بن جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں بھی آ گئی، مان بھی لی، اور کئی سارے لوگ اس سے مطمئن بھی ہیں. یہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا. اب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں جناب میں مسلمان ہوں، میں نہ اس سے نہ اس سے نہ اس سے، میں کہیں سے بلانگ نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں. وہ بولتا ہے دیکھو بھائی ایک اور فرقہ آ گیا. اب یہ سوچ اور یہ فکر کہ جناب اگر تم کہیں سے بھی منسلک نہیں ہو اور تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو یہ ایک اور نیا فرقہ آ گیا ہے، یہ سوچ والے کو کیسے سمجھائیں؟ سر جو شخص جو بھی زبان سے جملہ نکال رہا ہو، ادباً آپ ان سے عرض کر دیں کہ مجھے اس بات پر قرآن دکھا دیں جو آپ نے بات کی. اچھا، یہ میرا نسخہ اگر آپ سب حضرات سمجھ لیں گے نا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ فرقوں کے نام پر یا فکروں کے نام کے اوپر کس قدر لوگوں کو ہم لوگ جو ہے باطل کو حق کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. جو جملہ منہ سے نکلے سر یہ جملہ مجھے دکھائیں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہو. آپ کوئی سوال کریں، اس سوال کے جواب میں 4 باتیں آ رہی ہیں نا، آپ بولیں یہ 4 باتوں پہ مجھے قرآن پاک دکھا دیں. سر کسی بات پر بھی قرآن نہیں ہوتا، قرآن ہوتا ہے کسی اور بات پر. ہم اس کا صرف سہارا لیتے ہیں، اور سہارا لے کر کے اپنی طرف سے جو 10 باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر نص میرے پاس موجود نہیں ہوتی. مفہومات کے اوپر ہم نے پوری بلڈنگیں کھڑی کی ہوتی ہیں. یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھے گا تو آپ کے سامنے حق باطل جدا ہوتا نظر آ جائے. اب بات صرف اتنی ہے، فرقہ واریت ہمارے دین کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا تتفرقوا فی نص کی ہے، بات صرف اتنی ہے. اب اس چیز کا تعلق کیا ہے غور کریں. اللہ کہنے فرقے نہیں کرنا. ایک شخص کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو نہیں کسی فرقے کے ساتھ جوڑتا، جو نام اللہ نے میرے لیے چنا ہے میں اس کے اوپر اپنے اوپر رکھتا ہوں. اب سامنے والا اسی آیت کو سہارا بنا کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر آپ اپنے آپ کو اگر فقط مسلمان بھی کہیں گے نا تو آپ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ بیٹھے ہیں، آپ خود ایک نئے فرقے کے ساتھ متعلق ہو گئے. سہارا کس چیز کا لیا؟ اسی آیت کا لیا. سر وہ جو جملے زبان سے نکال رہا ہے آپ ادباً عرض کر دیں کہ سر مجھے اس چیز پر قرآن پاک چاہیے کہ میں اگر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہوں یا جسٹ مسلم کہنا پسند کرتا ہوں، وہ بھی فرقہ بن جائے گا. مجھے اس چیز پر نص چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا منع کیا. ہمارے یہاں یہ چیز ہے سر، اسے ہی ذہنی اقرا کہا جاتا ہے. اگر کاش لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوگا، سہارا اسی بات کا لیا جائے گا اور آگے اتنا رنگ ڈال دیں گے مجبور ہو کر کے، اس لیے کہ میرا تعلق کسی خاص ایک فکر کے ساتھ ہے. میں لوگوں کو، میں انصاف کا دامن نہیں تھام سکتا. شعوری طور پر بھی غیر شعوری طور پر، یعنی کئی دفعہ ایسا بھی لگ رہا ہوگا غیر شعوری طور پر میں ٹھیک ہوں لیکن زندگی گزر جائے گی. شاید پھر زندگی میں کسی لمحے میں پتہ چلے یہ کیا میں نے کیا اپنے ساتھ 20 سال یا 30 سال میں نے کیا کیا. یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی افکار یہاں موجود ہوتی ہیں. جب نتائج جب ہم دیکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ رسول جو ہے وہ کبھی شہید ہی نہیں ہو سکتے ہیں. بھائی یہ نتیجہ نکالا. اچھا جی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے تو قرآن پاک میں 3 مقامات پر رسول کا نام لے کر کے ذکر کیا. سنی وہاں رسول سے مراد نبی ہے، وہاں پر رسول سے مراد رسول ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں. پھر اس باطل چیز کو یعنی ہم حل نہیں کر پائے چکے قرآن پاک سے، ہم تعویل در تعویل یہاں تک کہ وہ کفریات میں پھنس جاتے ہیں. ہم اس حق کا انکار کر کے چلے جائیں گے، وہ نہیں یار موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی رسول آئے ہی نہیں تھے نا. پھر وہ یہ مجبوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک نہیں تو پھر یہ مسائل کا سامنا رہتا ہے. جو جملہ منہ سے نکل رہا ہے سر اس پر مجھے نص چاہیے، یہ نسخہ جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کو حق باطل جدا ہوتا نظر آ جائے گا کہ یار قرآن تو یہاں پر تھا، یہ آگے جو باتیں بنائی جا رہی ہیں نا یہ یہاں بنائی جا رہی ہے. منطوق بات یہ تھی، مفہومات کے اوپر ساری بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ عافیت دے، دعا کر سکتے ہیں. اچھا کئی سارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، میں نے آپ کی ملاقات بھی کروائی تھی ان سے. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ظاہر سی بات ہے ہم تو ایک جگہ سے منسلک ہیں ہی، دارالفتہ میں کام بھی کرتے ہیں. اب وہاں کے اس فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ایک فتویٰ دے چکے ہیں تو ہمیں اس کو فالو ہی کرنا ہے. ہم وہاں تنظیم میں رہتے ہوئے فرقے میں رہتے ہوئے ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. تو کون سا مطلب قرآن کا اسٹڈی ہم کریں، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہمت آئے کہ نہیں جناب ہم آپ کے خلاف بھی فتویٰ دے سکتے ہیں یا تو آپ ہماری اس دلیل کا جواب دیں. تو ان مفتیان کرام کی تربیت کے لیے آپ کیا جواب؟ صحیح، تو ہر ماحول الگ ہوتا ہے نا، کون کس تنظیم میں کام کر رہا ہے، کون کس جگہ پر کام کر رہا ہے، ہر لوگوں کے ذہن الگ ہوتے ہیں. صحیح. آپ کسی بھی جگہ پر کام کریں گے تو وہاں اچھے انداز میں سمجھائیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یار میں فتویٰ کس بنیاد پر دوں. جہاں مجھے قرآن سنت لے کر کے جائیں گے اس بنیاد پر دوں، یا میں نے اس بنیاد پر دینا ہے کہ یار میرے فرقے کا موقف ہے چاہے غلط ہو میں نے اس بنیاد پر فتویٰ دینا ہے. تو آپ ان سے ڈائیلاگ کریں، آپ ان سے بات کریں. لیکن ہمارے یہاں اس کے نتائج زیادہ نکلتے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم خود اس چیز کا شکار رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے ہم نکالے اسی وجہ سے گئے کہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ نہیں جو ہمارا موقف چل رہا ہے ہم اسے ہٹ کیسے سکتے ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو برائی ہے
اس برائی کے اندر صدیوں لگ جاتے ہیں, معاشرہ نکل نہیں پاتا, صدیوں لگ جاتے ہیں. یہ اس قدر برا جراثیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دیکھ لیں, انبیاء کرام علیہ السلام کی دیکھ لیں, سر فرقوں سے جتنی انہوں نے نفرت رکھی ہے نا, فرقہ واریت کے علاوہ یہ نفرت زیادہ کہیں ملے گی. یہی وجہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نص کرتے ہیں, لو انفقت ما فی الارض, کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ خرچ بھی کر دیں, دلوں کے اندر الفت آپ نہیں پیدا کر سکتے, خاص اللہ کا فضل ہے. ان دلوں کے اندر الفت پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی جس کی انتہا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے سر. سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہر فرقے والا جو ہے اپنا موقف سامنے رکھ دیتا ہے. مطلب جس مسئلے کو اٹھا کر دیکھیں نا, اختلاف ہی نظر آتا ہے. ایک قرآن سے بات کر رہا ہے, دوسرا وہ بھی قرآن سے بات کر رہا ہے, تیسرا وہ بھی قرآن سے بات کر رہا ہے, لیکن اختلاف آ رہا آگے. اب جب آج کل کا نوجوان دیکھتا ہے, کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے, تو اس کے ذہن میں نا خیالات بیدار ہوتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ حق اور سچ ہے, یہ مولوی اختلاف کیوں کر رہے ہیں, لڑائی کیوں کر رہے ہیں, ایک ہی کلام میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے جس طریقے سے الگ الگ موقفات سامنے آتے ہیں, کس طریقے سے ہم سمجھیں کہاں بزن ہونا ہے, کہاں نہیں ہونا, ہم تربیت کس طریقے سے لے کہ ہاں یار یہاں پہ اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا, وہاں پر مولوی صاحب کی غلطی ہے, کیسے سمجھیں؟ دیکھیں, اختلاف ہونا تو ایک فطری تقاضا ہے. ذہن الگ, علم متفاوت, الگ متفاوت, سوچ متفاوت, ماحول متفاوت, نتائج کے اندر فرق آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نتائج میں فرق آنا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ اب اس اختلاف سے نکلنا کیسے, اور ہمیں پتہ کیسے چلے اس میں ٹھیک ہونے غلط ہونا. یہ جو دو چیزیں ہیں, اگر اس کو ہم نے نہیں سمجھا تو زندگی بھر لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. لکم دینکم ولی دین, ہر بندہ یہی کہے گا تیرے نزدیک تیری بات, میرے نزدیک میری بات, حالانکہ بات ایک ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب سب سے پہلے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ٹھیک ہے غلط ہے, سر یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. قرآن پاک نے اپنے کلام کو سمجھنے کے خود اصول متعین کیے ہیں, جس کو نارملی ہم اپنے کورسز کے اندر بھی کروا رہے ہوتے ہیں, کہ جب تک جیسے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی نتیجہ قرآن پاک سے نکلا خود کسی دوسرے مقام سے متعارض نہ ہو. سر 90% ہمارے یہاں پر نتائج دیگر جگہوں سے متعارض ہو رہے ہوتے ہیں. ایک شخص ہے جس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن پاک سے استدلال کرنے کا درست طریقہ کا کیا ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بات میں وزن آ رہا ہے, کہاں بات متعارض ہو رہی ہے قرآن پاک سے. لہٰذا یہ ٹھیک نتیجہ, اس نتیجے کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی, اللہ ان کو ثواب دے جس نے محنت کی ہے, لیکن آپ فالو نہیں کر سکتے. تو اختلاف ہو جانا فطری بات ہے, پھر اس اختلاف سے ہمیں نکلنا بھی ہوتا ہے, جس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی, یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ جب کبھی ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں ہم غور و فکر سے سنتے ہیں, لیکن چنتے کس کو ہیں, جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے. تو ہم نے اس طرح اختلافات سے نکل بھی جاتا ہے انسان. یعنی اختلافات ہوئے, میرے سامنے دو موقفات آئے, غور و فکر کیا گیا, پتہ چل گیا بھئی یہاں دلیل کی قوت زیادہ ہے, اب میں نے اس قول کو چن لیا. تو جو پہلے اختلاف تھا اب وہ کس چیز میں تبدیل ہو گیا, اتفاق میں. پھر کبھی اختلاف ہوا, 2-3 نقطہ نظر سامنے ہے, دلائل میں غور و فکر کیا گیا, پتہ چل گیا اس قول میں قوت زیادہ ہے, اس قول کو چن لیا گیا. تو اختلافات ہوتے ہیں پھر اتحاد کی طرف چلے آتے ہیں, پھر اختلافات ہوتے ہیں پھر اتحاد کی طرف چلے آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں قرآن پاک نے ہمیں سکھا دی. ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے, اختلافات جب ہو گئے تو سب سے پہلے تو لڑائی جھگڑے یہیں سے شروع ہو گئے کہ تو حرام تو میں ٹھیک. نمبر 2, دلائل کی بنیاد پر اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ بھائی اس قول میں وزن زیادہ, ہم احسن کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں, ہم فرقوں کی طرف جاتے ہیں. بھائی یہ چونکہ اس نے بھی تو قرآن سے نتیجہ نکالا, میرے فرقے کا بس ٹھیک ہے, وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نتیجے سے قرآن متعارض ہو رہا ہے, یہ تحریف بن رہی ہے قرآن پاک کی, یہ استدلال تحقیق تفسیر بن ہی نہیں رہی ہے. تو یہ دو جہتوں کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں, ایک ہے کہ صحیح غلط پتہ کیسے چلے, اور ایک ہے کہ اختلافات کے بعد احسن کو چن کے پھر اتحاد کی فضا پیدا کی جائے. یہ دونوں سٹیپ چھٹنے سے پھر معاشرہ جو نا وہ اختلاف مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. بڑی آسانی سے اور پیار بھرے طریقے سے آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ اتفاق کی طرف ہم چلے آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق کرنے لگے نا تو پھر الزامات لگ جاتے ہیں. یعنی اب قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں, کئی علماء کرام ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مسئلہ ہوا, انہوں نے ایک عالم صاحب کے لیے کہہ دیا کہ جناب ان کو یہ لقب دے دیا جائے, ان کو PhD کی ڈگری دی جائے اعزازی طور پر. تو جناب ان پر صلح کلیت کا جو ہے نا الزام لگا دیا گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صلح کلیت کا قائل ہے, وہ اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے. اب اتفاق کی طرف اگر کوئی عالم آتا بھی ہے تو اس کے لیے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں. سر یہ ماحول کیسا بن گیا ہے؟ دیکھیے صلح کلیت جو ہمارے یہاں اصطلاح بنا دی گئی, یہ بہت الگ چیز ہوتی ہے, اور آپس میں اخوت اور الفت رکھنا یہ بہت الگ چیز ہے. اچھا, ہمارے یہاں اس اخوت اور الفت کو سمجھ جاتے ہیں صلح کلی ہو گیا. اچھا, صلح کلی ایک اصطلاح ہے اپنی بنائی ہوئی, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سب کو ٹھیک بولو, یار یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, میں بھی ٹھیک, سب مل کر چلتے ہیں. اس میں ایک اصطلاح بنا دی گئی, یہ صلح کلیت کا قائل ہے, اس کے نزدیک کوئی بھی غلط نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو صلح کلیت کی اس اصطلاحی معنی کے اوپر عملی لحاظ سے نظر آ رہا.
الفت اور اخوت کا مادہ رکھنا بالکل الگ ہوتا ہے. اس کے اندر میرا آپ سے اگر اختلاف ہے لیکن میں آپ سے پھر بھی پیار رکھوں گا, اخوت رکھوں گا. انما المؤمنون اخوہ, ہم ایمان والے ہیں تو میرے دل میں آپ کے لیے اخوت ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, محبت بھی ہوگی. لیکن جن مسائل میں اختلاف ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ غلط ہے تو میں بڑے نفیس انداز کے اندر آپ کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مسئلے میں غلط ہوں تو آپ غلطی کو غلطی بھی کہیں گے, ساتھ میری اصلاح کی کوشش بھی کرتے چلے جائیں. اخوت بھی رہے گی, الفت بھی رہے گی, مسائل کو حل کرنے کی جستجو بھی چلتی چلی جائے گی. یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی صحابہ کرام کی اس انداز میں کی ہے. آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ. صحابہ کرام کا کبھی اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوتا, کسی کا نقطہ نظر الگ بنتا, دوسرے کا نقطہ نظر الگ بنتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی یہ نہیں فرماتے کہ آپ غلط ہو گئے ہیں, آپ ٹھیک ہیں. اجتہاد کی تعریف کرتے نبی پاک علیہ السلام. یہاں تک کہ نماز جیسے مسائل کے اندر بھی اگر صحابہ مختلف ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بلا نہیں کہا کرتے, اجتہاد کیا اس کی تعریف کیا کرتے. تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم سیکھیں, قرآن پاک سے ہم سیکھیں, پھر یہ معاملات سمجھ میں آتے ہیں کہ میرا اگر کسی سے اختلاف ہے, اس اختلاف کو اپنی جگہ رکھا جائے گا, غلطی کو غلطی بھی کہا جائے گا, لیکن الفت ختم نہیں کی جائے گی, اخوت ختم نہیں کی جائے گی. اس کو دنیاوی لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیں, یہ گھر ہے آپ کا, 4 بھائی ہیں, آپ کے بھائیوں کے آپس میں کیا اختلافات کبھی نہیں ہوتے, بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں کبھی نہیں ہوتی, ہر گھر کے اندر ہو جاتا ہے ایسا. لیکن کیا اس لڑائیوں کی بنیاد پر دو ہی صورتیں ہمارے سامنے دیکھنے کے ملی, یا تو آپ دیواریں الگ کر دیں گے, یا آپ گھر کی بات کو گھر میں ہی سلجھائیں گے کہ کوئی بات نہیں یار, اگر ہو گئی لڑائی, بحث ہو گئی, کوئی ناچاکی آ گئی, بیٹھتے ہیں مسئلے کو سلجھا لیتے ہیں. سر ان دونوں میں سے سب سے بہترین راہ صحیح بات ہے, بیٹھ کر سلجھانے. سر آپ دیواریں الگ کر دیں گے تو اب کل کو نفرتیں بڑھیں گی, کل سلام دعا سے بھی آپ چلے جائیں گے, آہستہ آہستہ خوشی غمی وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی, پھر وہ الگ یہ الگ, پھر آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون تھے, ہم کون ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک ہی گھر کے نیچے اگر آپ رہیں, اخوت سے رہیں گے, الفت سے رہیں گے, تو اختلافات بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی 2 بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جائے لیکن رہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے, تو اگر کسی تھرڈ پرسن نے ان کے مسئلے کو حل نہ بھی کروایا ہو, کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے بھول جائے, وہ پھر نارمل ہو کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہی ایسا ہے ہمیں. تو جب ہم اخوت اور الفت کا مادہ توڑ دیتے ہیں, اس سے ہوتا ہے کہ سلام دعا سے بھی غائب, اصلاح کون کرے. اصلاح اسی صورت میں ہوگی جب میں کسی سے ملوں گا, بیٹھوں گا, بات چیت ہوگی, وہ میری اصلاح کرے یا میں اس کی اصلاح کروں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بہت شکریہ. یہ سوال تھے بھائی کے, اور میں نے بھی کچھ سوالات کر دیے, اور انتہائی خوبصورت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.